ये देखिए, यहाँ कालाम उशू का मशहूर जंगल कोड़ा क्रिकेट से भरा हुआ। हर जगह आपको प्लास्टिक के बैग्स नज़र आएंगे, आपको शापर्स नज़र आएंगे, आपको प्लास्टिक के बॉटल्स नज़र आएंगे। ये टूरिस्ट हजरात ने, सयाह हजरात ने जहाँ कैंपिंग की है वहाँ ये कोड़ा क्रिकेट छोड़ दिया है। इसके अलावा जो मकामी लोग हैं जिन्होंने यहाँ कच्चे होटल्स बनाए हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, ये इस तरह कोई और फैसिलिटी बनाई है, उनको भी एहसास नहीं है कि कूड़ा करकट किस तरह कहाँ फेंकना है। हमने अभी नीचे साथ ही देखा कि टीएमए बहरीन ने यहाँ कुछ डस्टबिन भी लगाए हैं, लेकिन उनमें कूड़ा करकट के जो बिन उन्होंने लगाए हैं उनमें लोग कूड़ा करकट उमूमन नहीं फेंकते और जंगल में ही फेंक देते हैं। ये पूरा जंगल जो खुसूसन सड़क के किनारे जो करीब पड़ता है, जो बीच में सड़क जाती है, उसके इर्द गिर्द कूड़ा करकट ज़्यादा है, ट्रैश बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। आग और दूर इतना ज़्यादा नहीं है। ये कालाम उशू जंगल बहुत ही खूबसूरत इलाक़ा है, बहुत ही खूबसूरत जंगल है और मुनफरिद भी है। यहाँ के बारे में 1925 और 28 में जो वर्किंग प्लान, पहला वर्किंग प्लान हुआ था, उस वक्त के वो फॉरेस्टर लिखते हैं कि ये जंगल पूरी दुनिया में दियार का जंगल है और दियार के जंगल के हिसाब से ये मुनफरिद है। इस तरह के जंगल दियार के शायद ही पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलते हो। तो ये जो जंगल है ये 4-5 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, हमवार हैं और बहुत ज़्यादा दियार का जंगल है। चीड़ और दूसरे पाइन ट्रीज़ बहुत ही कम है, न होने के बराबर है इस जंगल में। और यहाँ फॉरेस्ट के एहलकार बताते हैं कि इस जंगल में कई ऐसे दरख्त भी हैं जिनकी उम्र 500 साल, 600 साल, हत्ता के 900 साल तक वो बताते हैं। वह जब उनकी उम्रें गिनते हैं उसके जो अपने तने के हिसाब से। आप इस जंगल में आप शायद ही कम लोग आगे गए हों, इस जंगल में घूमे फिरे हों। ये जंगल सड़क से दूर दूर जितना आप जाएं तो ये खूबसूरत होता जाता है। और एक अच्छी बात जो हमने यहाँ देखी कि यहाँ नए पौधे भी उगते हैं जो ये सड़क से दूर, सड़क के करीब तो नहीं उग सकते क्योंकि वो फिर पाँव तले रौंद दिए जाते हैं सयाह हजरात या दूसरे लोग आकर। लेकिन दूर दराज जो जंगल के बीच नए पौधे उगते हैं और वो काफ़ी तादाद में उगते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी दरख्त में एक बुरी बात जो हमने देखी कि कटाई बहुत हो रही है। अभी देखिए यहाँ ये जो जगह है, यहाँ कल परसों ही किसी ने एक दरख्त दयार का काटा हुआ है। इसका जो स्टंप है, जो हिस्सा ज़मीन में रह जाता है काटने के बाद, उसके ऊपर ये मिट्टी डालते हैं ताकि ये पुराना लगे या जल्दी सड़ जाए। तो ये इनक्रोचमेंट भी, तजावुज़ लोग इसमें करते हैं। ये देखिए ये वो स्टंप नज़र आता है जो अभी अभी उन्होंने काटा है। इस तरह यहाँ कई स्टंप्स आपको मिलते हैं और साथ साथ यहाँ जो पिछले साल के या उससे भी पहले ऐसे भी कई स्टंप्स जो तने का बाकी हिस्सा ज़मीन में, ये देखिए आपको नज़र आएगा। इससे पता चलता है कि यहाँ कटाई चुपके बहुत ज़्यादा होती है। लोग चुप कर कटाई करते हैं जो अपने लकड़ी के लिए या घर बनाने के लिए। तो ये ईंधन के लिए भी होती है और घर बनाने के लिए। ये देखिए पुराने स्टम्प्स नज़र आते हैं, उस पर मिट्टी डालते हैं ताकि ये जल्दी सड़ जाए और पता लगे कि बहुत पुराने हैं। अब इस जंगल में ये काम बहुत ज़्यादा होता है, घर भी बनाए जाते हैं। और मौजूदा हुकूमत ने पिछले साल कोई एक एक्ट कानून भी पास किया है कि लोग अपने इलाके में अपने जो शामिलाती ज़मीन है या मलकियत है उसमें जंगल उसको भी काट सकते हैं। तो वो भी एक शायद तो मसला है। लेकिन यहाँ अच्छी बात जो मैं पहले ज़िक्र कर रहा था वो ये है कि यहाँ छोटे पौधे दयार के वो भी काफ़ी तादाद में हैं
اور یہاں سروائیو اچھی طرح کرتے ہیں، کیونکہ کوئی دوسرا پودا اس جنگل کے بیچ دیاروں کے درختوں کے بیچ سروائیو نہیں کر سکتا، زندگی وہ اگ نہیں سکتا۔ تو یہ چھوٹے جو دیار کے چھوٹے پودے ہیں وہ کافی تعداد میں نظر آتے ہیں، لیکن سڑک سے دور، سڑک کے قریب نہیں ہے، کیونکہ وہاں لوگ شاید وہ جو سیڈلنگز ہوتی ہیں ان کو کچل دیتے ہیں، لیکن سڑک سے دور یہ پودے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس میں پچھلے سال کے پودے بھی ہیں، 2-3 سال کے پودے بھی ہیں، 4-5 سال کے پودے بھی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں یہ ایک نرسری سی، قدرتی نرسری سی لگتی ہے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور ہمارے جنگلات کے محکمہ کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو اس نرسری، قدرتی نرسری کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ یہاں ویسے ہی جانور اتنے نہیں گھومتے پھرتے اس جنگل میں، تو یہ چھوٹے پودے آسانی کے ساتھ بچائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس جنگل میں جب ہم نے ایک راؤنڈ لگایا، ہم اس میں گئے چلے، تو ہم نے کوئی قدیم اس میں ایک نہر کے نشانات دیکھے، ایک نالی کے نشانات قدیم۔ تو شاید پچھلے زمانے میں کہیں یہاں کوئی ندی، کوئی نہر بھی ہوا کرتی تھی۔ اگر ایک نہر اب بھی اس کو تازہ کر کے اوشو کی طرف سے یہاں نکالی جائے جنگل کے بیچ، اور کبھی کبھار جنگل کے بیچ پانی چھوڑ دیا جائے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جنگل کی جو زمین ہے وہ بھی گرین، سبز ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ جو چھوٹے پودے ہیں ان کے لیے پانی بھی وافر مقدار میں وہاں ملے گا۔ یہ بہت خوبصورت جنگل ہے اور دیار کا ہے۔ ظاہر ہے چیڑ اور دوسرے پائن ٹریز بہت کم ہیں یہاں۔ اس میں چھوٹے پودے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور سارے دیار کے بہترین ہیں، لیکن شاخیں تقریباً ہر درخت کی شاخیں یہاں کاٹی گئی ہیں۔ اس کی وجہ ایندھن کے شاید یہ ہے کہ ایندھن کے لوگوں نے اوپر چڑھ کر ان شاخوں کو کاٹا ہوا ہے۔ اب شاخیں کاٹنا بھی فارسٹ اہلکار کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے گروتھ جو ہے نشوونما درخت کا، وہ درخت کی نشوونما رک جاتی ہے۔ یہ ایک جگہ ہم نے دیکھی، بہت ساری چھوٹے پودے جو دیار کے وہ اگے ہیں اور کافی 5-6 سال کے لگتے ہیں، اور ابھی آگے بہت بڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت مزیدار، اس سے بہت ہمیں امید پیدا ہوئی کہ جنگل ہمارے بڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں۔ جنگل کاٹے بھی جاتے ہیں، لیکن جو ایک بات اہم ہے کہ یہاں لوگ اس میں انکروچ کرتے ہیں، ٹریش ڈالتے ہیں، اس سے جنگل کی زمین خراب ہوتی ہے، جنگل درختوں کی نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک دوسری جگہ ہم پہنچ گئے تو یہاں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آئے، ہر جگہ ہر طرف پلاسٹک اور کے بوٹلز اور بیگز اور ریپرز پڑے ہیں۔ تو ہمارے سیاح حضرات جو یہاں اس جنگل میں اپنا وقت گزارنے آتے ہیں، یہاں اس جنگل میں آپ جب کچھ دیر کے لیے چلے تو آپ بالکل حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے جب یہاں کیمپنگ کرتے ہیں تو اپنے ساتھ کوڑا کرکٹ وہ جو چیزیں لائے وہ واپس کسی شاپر میں ڈال کر دور کر دیں۔ ایک اچھی بات اس بار ہم نے دیکھی کہ ہمارے ٹی ایم اے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بحرین کے لوگ، کچھ اہلکار کارکن یہاں جنگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوڑا کرکٹ وہ ہٹا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں جنگل کو۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ تو یہ ٹی ایم اے کو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی 10 لوگ یہاں لگے ہوئے ہیں، ٹی ایم اے بحرین کے اہلکار ہیں، اور جنگل کو صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات، اس کے ساتھ مقامی نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کی مدد کریں۔ شکریہ، تھینک یو۔ مشہور ترین فارسٹ جو ایک ہموار علاقے پہ بنا ہے، کوئی 5 کلومیٹر اسکوائر اس کا رقبہ ہوگا۔ یہ دیودار فارسٹ ہے، بہت زیادہ، اس میں سارا دیودار ہے۔ اور یہ آپ کو بتا دوں کہ ون آف دی یونیک فارسٹ ان دی ورلڈ، ان دی انٹائر ورلڈ، بلکہ 1925 میں ایک فارسٹر نے اس وقت کے برٹش دور کے، اس نے لکھا تھا، اس کا جو پہلا ورکنگ پلان یہاں بنا رہا تھا، اس نے لکھا تھا کہ یہ یہاں پوری دنیا میں ایک دیودار جنگل کے حساب سے یہ پوری دنیا میں یونیک ہے، بے مثال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا جنگل دیودار کا کہیں اور اس مقدار میں اور اس طرح
नहीं है। تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فارسٹ کو کوئی خطرات لاحق ہیں ٹورزم کی وجہ سے یا ابھی جو؟ ایک بات تو میں نے یہاں محسوس کی کہ جو اس جنگل کے آپ دیکھیں نا، اس جنگل کے اندر اگر آپ انسانوں سے جتنے دور جاتے ہیں تو جو نئے پودے ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں، تو ان کو اگر ہم سنبھال لیں تو جنگل مزید ابھرے گا۔ دیکھیں یہاں یہ کتنے یہاں پڑے ہیں جو آبادی سے دور اور انسانوں سے دور۔ باقی جہاں انسان پہنچا ہے، حضرت انسان نے تو گن بھی پھیلایا ہے۔ یہاں جو ایک گاؤں ہے جسے زمیٹ کہتے ہیں، اس جنگل کے اندر ہی ہے، اس کو پشتو میں بنڈ کلے کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد بھی ہم نے انکروچمنٹ اتنی ہوئی ہے کہ جنگل کے بیچ میں لوگ گھسے ہیں، انہوں نے گھر بنایا ہے اور یہاں تازہ درخت بھی کاٹے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوکل انتظامیہ ہے اس کا، فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور لوگوں کا؟ ہاں یہ آپ کی بات ہے، یہ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ شاید اس جنگل کو نہیں سنبھال سکے گا۔ اس کے لیے ایک الگ اتھارٹی بنانی چاہیے، کوئی ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے کہ اس جنگل کو سنبھالنا۔ یہ جو ایک ہمارا ہیریٹیج ٹائپ کا جنگل، یہاں آپ نے اس سائڈ پہ دیکھیے بہت قدیم درخت ہیں، 800 سال پرانے، 900 سال پرانے، 600 سال پرانے۔ تو ابھی ایک فارسٹ ڈویژن جو محکمہ ہے جنگلات کا، وہ تو اس کو نہیں سنبھال سکے گا، کیونکہ ایک تو اس کالام فارسٹ ڈویژن میں ان کے اہلکار بہت کم ہے، ان کے لوگ بہت کم ہیں، ملازم بہت کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو سنبھالنا، پھر لوگوں کے پاس متبادل انرجی کے ذرائع نہیں ہونا، یہ بڑے مسائل ہیں۔ تو اس کے لیے ایک الگ اتھارٹی قائم کرنا چاہیے، ہیریٹیج قرار کر اس پوری کالام ایشو کے بیچ اور کالام کے بیچ جو جنگل ہے، میدانی جنگل، اس کو بچانا چاہیے، اس کو سنبھالنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہی سے ہو سکتا ہے ابھی۔ اور جو ٹورسٹ آتے ہیں تو گن ہر جگہ پھیلاتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں ابھی پورا یہ جگہ نسبتاً تھوڑی صاف یہاں اس لیے ہے لوگ کہ یہاں ایکسیس نہیں ہے، انسان نہیں آ سکتا نا، باہر کے ٹورسٹ، کیونکہ یہاں پہ آپ کو کوئی باٹل نظر نہیں آئے یہاں گا، ابھی آپ دیکھیں۔ ریپر۔ یہاں لوکل ہوتے تو لوکل تو یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں، ہاں ہاں۔ باہر سے لوگ آ کر